اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے۔ رضا پیکر سنت، رضا رضا مخزن عظمت، رضا رضا ماحی بدعت، رضا رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ذوق نعت سیزن 11 لے کر حاضر خدمت ہیں۔ راج مقابلہ ہمارے ایلڈرز اور مین کی ٹیم کے درمیان ہے۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں ٹیموں کی طرف، اور اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں 7 سیگمنٹس ہمارے ہوا کرتے ہیں چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے۔ 7 سیگمنٹس کون سے ہیں کہ جن کو پار کرنا ہے، پوائنٹس بھی زیادہ لینے ہیں، اور جو زیادہ پوائنٹس لیں گے وہ آگے بڑھیں گے اور جیت کر ہو سکتا ہے انہیں چل مدینہ مل جائے۔ اے کاش! بیت بازی یا یہ یا وہ، پھر پیڑ پہ شعر، پھر پڑھیے صحیح صحیح شعر اشاروں میں مطلع یا مقطع، اور سوچ سمجھ کر۔ یہ ہمارے 7 مراحل ہیں جن کے یہ نام ہیں ابھی آپ کے سامنے۔ ٹیم مین اے آج ہمارے ساتھ ہے اور ٹیم ایلڈر بی۔ ٹیم مین میں آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد حماد قادری، محمد حماد قادری بھائی، محمد حمزہ قادری، ویلکم حمزہ بھائی۔ حسان حنیف، حسان بھائی کو بھی ویلکم۔ حسان بھائی، حماد بھائی اور حمزہ بھائی آج اپنے ذوق نعت کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسری طرف ہمارے ایلڈرز ہیں جو کہ 45 پلس ایج کے عاشقان رسول کی ٹیم ہے۔ آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد ناصر اتاری، ناصر اتاری بھائی، ماشاءاللہ۔ محمد صدیق اتاری، صدیق اتاری، محمد ذاکر اتاری۔ ذاکر اتاری، ماشاءاللہ۔ صدیق بھائی، ذاکر بھائی اور ناصر بھائی یہ بھی بڑے ذوق نعت میں آگے ہیں، اور انہوں نے پچھلے مقابلے میں بہت اچھی کوششوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں کچھ اشعار کلام اعلیٰ حضرت کے۔ میں گزارش کرتا ہوں ناصر بھائی سے کہ ہمیں آپ سنائیں، اور ہم بھی مل کر انشاءاللہ ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں جلی 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 سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، کباب آہوں میں بھی
نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں اٹھا دو پردہ اور جلی ہے سوزی جگر سے جہاں تک ہے طالب جلوہ مبارک جلی ہے سوزی جگر سے جہاں تک ہے طالب جلوہ مبارک دکھا دو وہ لب کہ آگے ہے کلت جن کے خطاب میں ہے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لائم کے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی کمال کلام اعلیٰ حضرت کا۔ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، یہ عام بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ عام بندوں میں جب کسی بڑے کا کلام ہوتا ہے تو وہ سب کے کلاموں سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت یہ ہمارے بڑے ہیں، اور ماشاء اللہ کیا کلام لکھا ہے کہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، سورج چھپا ہوا ہے، چہرہ مصطفیٰ پردے میں ہے، تو زمانے میں تاریکی بڑھ رہی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا رخ انور سے اس تاریکی کو دور فرما دیجئے۔ بہت خوبصورت اشعار ہے ماشاءاللہ ہمارے ناصر بھائی نے پڑھے۔ ٹیم ایلڈرز اور ٹیم مین آج پھر آمنے سامنے ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایلڈرز کی آج ٹیم بی ہے اور مین کی آج ٹیم اے ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا مقابلہ ذوق نعت کا۔ آج آخری کوارٹر فائنل ہے، تیسرا کوارٹر فائنل۔ آج دیکھیں گے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے، ٹیم مین یا ٹیم ایلڈرز۔ پہلا راؤنڈ ہے بیت بازی، یعنی اشعار کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ سامنے والی ٹیم جو شعر پڑھے اس کے آخری سے پچھلے یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف سے آپ نے 25 سیکنڈ میں شعر سنانا ہوگا۔ دیکھیں گے کیسے اشعار کی تیاری کی ہے آج۔ فیضان رضا رضا ماہی بدعت رضا بیت بازی، بیت کہتے ہیں شعر کو، بیت اسی کی جمع ہے ابیات، عربی کا لفظ ہے یہ۔ بازی یعنی کسی چیز کو بار بار کرنا، تو بار بار شعر پڑھے جائیں گے۔ 7 منٹ کا ٹائم ہے، دونوں ٹیموں کو 7 منٹ تک اس مقابلے کو جاری رکھنا ہوگا، اور اگر بیچ میں آپ رک گئے، کوئی ٹیم آگے نہیں بڑھ پائی، تو دوبارہ ہم مقابلے کو شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ حاجی عارف اتاری بھی ہیں ماشاءاللہ، نعت خوان، ان سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کلام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی پہلے کاؤنٹر چلے گا، اور 1 الف سے لے کے یہ تک اس میں سارے الفابیٹس اردو کے موجود ہیں، حروف تہجی موجود ہیں۔ اس میں سے آپ جس پر مدینہ کہہ دیں گے ہم وہاں اسٹاپ کریں گے، اور اسی حرف سے آپ شروع کریں گے۔ ٹیم مین سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ جی کاؤنٹر چلائیے۔ مدینہ، سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور آپ جو شعر دیں گے اس کے سیکنڈ لاسٹ حرف سے ٹیم ایلڈرز کو پڑھنا ہو۔
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ استاج ور کی ہے، سبحان اللہ ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ویسی عطا چاہیے یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، آہا۔ ہر ماہ مہ بہار ہو، ہر سال سال گل۔ ہر سال سال گل، سبحان اللہ، آمین۔ گاف 15 سیکنڈ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ غالباً اسی طرح ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ لام، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، واہ واہ واہ، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ ہو ہی جائے گا۔ گاف دوسرا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، ہاں۔ میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ کیا یا الہی، ہاں ہے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں کے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ سبحان اللہ، دوڑتا ہوگا۔ گاف، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، 4 سیکنڈ تم ہے۔ ہی اب کچھ کرو کہیں اس ماہے پر بھی ہائے کچھ ندامت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ لام، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ بجلی گراتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ گاف، چلیں جی آج آپ کو چھوڑیں گے نہیں لگتا ہے۔ گاف سے ویسے بہت اشعار ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 سیکنڈ ہے۔ 5 سیکنڈ، جلدی کیجئے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمیں امبرے سارا ہو۔ آپ کی ٹینشن میں آپ کی ٹون سے پکڑ سکتا ہوں، آپ ٹینشن نہیں لیں، ذرا ہمت میں رہیں، ابھی تو آگے بہت لمبا مقابلہ ہے۔ ہو کر، کاف، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ انا لہا ہوگا۔ چلیں جی آج آپ کو ڈیفینسو ہی رہنا ہے۔ گاف سے پڑھیں، 12 سیکنڈز ہیں۔ عارف بھائی کو آپ کے ساتھ نہیں کرتے آج؟ 5 سیکنڈ، 4، 3۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی۔ الہی ہے سے پڑھیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی، ماشاءاللہ انہوں نے پورا اٹیک کیا ہوا ہے۔ گاف سے پھر بیت بازی میں صرف گاف آ رہا ہے ایلڈرز کے پاس۔ چلیں جی جواب 15 سیکنڈ۔ میرا خیال ہے انہوں نے ہلکا آسان حرف لیا ہے ویسے آج۔ گاف سے 7 منٹ تو چلا سکتے ہیں۔ 5 سیکنڈ، لیکن وہ سیٹ پر نا، ہاٹ سیٹ پہ یاد نہیں آتا ہر 2 سیکنڈ۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، واہ واہ واہ، مر مر کے اسے پایا، واہ واہ واہ، چھوٹے نہ الہی اب آئے ہائے، سنگے درے جانا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی، جانا نا، نون، نون الف نون سے پڑھیں۔ نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیل اس سے بیڑا تیرا پار ہوگا۔ واہ بھائی، جمیل اس سے بیڑا تیرا پار ہوگا۔ پھر گاف، ہوگا جو مسکن حمد فن ہے احمد رضا کا، ہے عاشق کا قبلہ بریلی چلا، مجھے حاضری گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی۔ یہ ہو چکا ہے نا؟ نہ ہو سے چلیں جی ٹائم ختم، 25 سیکنڈز ہو چکے، اور انہوں نے شعر نہیں سنایا، کافی دیر تک سناتے رہے، لیکن اب 6 منٹ میں آ کر وکٹ گری ہے۔ چلیں جی آپ نے پڑھنا ہے گاف سے ایک شعر اور جو اب تک انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، واہ، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے۔ تار ہے، یہ شعر آپ کو بھی پتا ہوگا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آیا، اور اس طرح سے 5 پوائنٹ اضافہ آپ کو ہوگا 15 میں سے۔ سامنے والی ٹیم کو اب 10 پوائنٹ ملیں گے اگر جاری رکھتے ہیں، لیکن چونکہ 7ویں منٹ میں مقابلہ پہنچ چکا ہے تو اب ہم ری اسٹارٹ نہیں کریں گے اور مقابلے کو، اس سیگمنٹ کو یہیں پر روکتے ہیں، اور ٹیم مین اے اور ٹیم ایلڈرز بی دونوں کا یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا۔ بہت اچھے اشعار سنائے ایلڈرز سے، اسپیشلی آپ نے تو سنا ہی سنائے،
لیکن آپ نے پھنسا کے رکھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی آخر تک، اور دونوں ٹیموں نے اچھے اشعار سنائے، نعتوں کے جذبات کا اظہار کیا۔ ٹیم مین کو ملیں گے 15 پوائنٹس اور ایلڈرز کو ملیں گے 10 پوائنٹس، دونوں کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار سنائے، لیکن یہ تیاری نظر آتی ہے کہ کون سی ٹیم آج بھرپور مقابلے کے لیے تیار ہے، اور دونوں نے ہی اچھے اشعار سنائے۔ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہاں حاضرین سے بھی شہباز مدنی بھائی کسی کو لیں اور یہ بھی مقابلہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہاں سے کون آئیں گے جو حاجی عارف اتاری صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور عارف بھائی جو شعر پڑھیں گے اس کو پورا کریں گے۔ جی کون ہے بھائی، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ محمد عمران اتاری۔ عمران اتاری بھائی، ماشاءاللہ شعر دیجیے عارف بھائی کو آپ۔ آسماں گھر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا۔ عارف بھائی پورا کریں گے آپ؟ یہ عمران بھائی ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی ذوق نعت والے ہیں، تو ان کو آسان شعر نہیں دینا، پہلے تو آپ نے پورا کرنا ہے۔ آسماں گھر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیجئے۔ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یہ بھول گئے، کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں۔ اور یاد تصور میں پھر یاد تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد، اور یاد محمد میں مدینے کی گلی ہو۔ چلیں عمران بھائی نہیں پورا کر سک رہے، کوئی بات نہیں، عمران بھائی آپ نے اچھی کوشش کی، آپ تشریف رکھیں۔ اور کوئی اسلامی بھائی؟ عمران بھائی تھوڑا گھبرا گئے شاید، ورنہ یہ شعر آسان اور ہے۔ یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاءاللہ، لیکن عمران بھائی اپنے ٹائم پہ نہیں سنا سکے نا، چلے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ چلے آپ دیجیے عارف بھائی کو شعر، 4 اشعار کی ترکیب ہے یہ ہماری، ابھی تک واہ ایک کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ نہیں سنتا ایسے ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ عارف بھائی کو بھی ایسے شعر دیں گے تو یہ مقابلہ تو نہیں ہوگا پھر۔ میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے۔ چلے پورا کر کے دکھائیں۔ واہ، واہ، اس کا جواب نہیں۔ میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، وہ پھر بلائیں گے۔ چلے آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرا ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو ہنٹ بھی دے دیا، اشارہ بھی دے دیا۔ چلے عمران بھائی آپ ہی پورا کر دیں۔ میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلے عمران بھائی کو پیارا سا تحفہ دیتے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل درست جواب پر بریلی شریف سے جو مٹھائی تشریف لائی ہے ان کا پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عمران بھائی، مدینہ مدینہ۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ذوق نعت سیزن 11 کا آج آخری کوارٹر فائنل ہو رہا ہے، ٹیم مین اے اور ایلڈر بی کے بیچ میں۔ دیکھتے ہیں آگے کون بڑھتا ہے آج۔ نعرہ لگائیے فیضان رضا، مخزن عظمت رضا رضا، ماہی بدعت رضا رضا۔ ناظرین کرام، اب دونوں ٹیموں سے 5-5 شعر پوچھے جائیں گے، اس طرح کہ ہم پہلی لائن دکھائیں گے اور دوسری لائن یہ کنفرم کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے یا یہ یا وہ، کون سی لائن ہے جو آپ کنفرم کریں گے، اور صحیح جواب پہ 5 پوائنٹ اور غلط جواب پہ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹیم مین اے 25 سے 35 ایج کے ہمارے عاشقان ذوق نعت، تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں 25 سیکنڈ کے اندر۔ پہلا مصرع آپ کے سامنے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار۔ دوسرا ہے بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، یا پھر معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ کون سی لائن کنفرم کریں گے؟ دوسری لائن، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ نیچے والی؟ نیچے سب سے نیچے لاسٹ۔ چلیں جی، شاید آپ کے لیے بہت آسان ہے یہ، اور بالکل آپ کا جواب صحیح ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بھی غور کرتے جائیں اپنے حافظے کے بارے میں۔ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی،
دل ہزی تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا، یا پھر کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. لائن کنفرم کیجئے دوسری، یا یہ یا وہ. دل ہزی تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا. اشک چکیدہ یعنی گرا ہوا آنسو، یہ والی لائن ہے. جی. نیچے والی نہیں ہے. نہیں نہیں، سوچ لیں غلطی نہیں ہو جائے، انشاءاللہ نہیں ہوگا. بڑا مشکل ہے یہ. دل حزین دوسری لائن کنفرم کی. تیسری کا تعلق نہیں ہے کہہ رہے ہیں شعر سے. اسکرین پر صحیح جواب دیکھتے ہیں بھائی. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. ٹیم مین کوئی غلطی نہیں کر رہے اب تک. تیسرا شعر، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی، یا اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی. مانوی طور پر دونوں صحیح ہیں. اب آپ کنفرم کریں امیر علیہ سنت نے کیا لکھا ہے. یہ امیر علیہ سنت کا کلام ہے. بتائیے یا یہ یا وہ. حاجی عارف آپ کو پتا ہے شعر آپ نہیں پڑھا ہے شاید یہ والا. یہ کلام یوٹیوب پر ہے، آپ جواب نہیں دیجیے گا. آپ دے بھی دے تو ان کو کنفرم تو انہی کو کرنا ہے نا. کیا پتا آپ ہی غلط اور جواب. دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی. دوسری لائن، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی. کیا لگتا ہے جی صدیق بھائی، کیا لگ رہا ہے صحیح جواب؟ آپ کون سا دیتے؟ یہی دیتے. چلیں دیکھتے ہیں اسکرین پر. اور دین کی شوکت یا دین کی عزت. بالکل صحیح جواب نہیں ہو سکا. اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلام. مانوی طور پہ صحیح ہے دونوں، لیکن صحیح چونکہ ہم جو مصرع دکھائیں گے وہ کہیں نہ کہیں اس کلام میں ہوگا ضرور. ہم بنا کے نہیں لائیں گے کوئی، یہ طے ہے. چلیں جی ایک مسٹیک آپ سے ہو گئی، پہلی مسٹیک اس پروگرام کی. چوتھا سوال آپ کے سامنے. آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھیں، آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھیں، اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف. یا پھر یہ لائن ہے، آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھیں، گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف. ویری کنفیوزنگ، ملتے جلتے. عارف بھائی جواب دیں گے؟ پہلے ان سے لیتے ہیں پھر آپ سے لیتے ہیں. سوچ رہے ہیں. اور آپ دورے آئے گرفتار کی اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف. گرفتار کی طرف. دوسری لائن، گرفتار کی طرف. اور آپ دورے آئے گرفتار کی طرف. اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف. جی دکھائیے اسکرین پر. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم والے کہا کریں الحمدللہ. الحمدللہ. پانچواں اور آخری سوال اس سیگمنٹ کا، آخری کوارٹر فائنل کا. عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت. آگے کیا ہے؟ امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. ہاں جی یہ صحیح ہے. نہیں. اچھا جی تیسری لائن، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. ماشاءاللہ مشہور و معروف شعر. شاید یہ صحیح جواب دے دیا انہوں نے. اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں کنفرمیشن کے لیے. اور اس بار بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ماشاءاللہ 5 میں سے 4 صحیح جواب دیے اور 20 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے. ایک غلطی بہرحال ہوئی ہے اور بڑی مشکل کنفرمیشن تھی جو آپ نہیں کر سکے. اب باری ہے ٹیم ایلڈرز بی کی. آپ کے پاس بھی ہیں 5 شعر اور آپ صحیح جواب دے کر ہر بار 5 پوائنٹ کی سیڑھی چڑھتے جائیں گے. تیار ہیں آپ؟ ذاکر بھائی، صدیق بھائی اور ناصر بھائی، تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ حاضرین بھی غور کریں، آپ کو دیکھ رہا ہے نا اسکرین پر. چلیں پہلا شعر. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، یا ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. بتائیے یہ یا وہ. ویری ڈیفیکلٹ شاید یا بہت آسان. جی ناصر بھائی، صدیق بھائی، ذاکر بھائی 15 سیکنڈ ہے. کنفرم کیجئے. ٹیم ایلڈر بی کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے یا خبر بے خبر کی. کنفرم کریں. 1 سیکنڈ. دوسری جی یہ والی یہی ہے، خبر بے خبر کی ہے. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے انہوں نے کہا. اسکرین پر دیکھنے سے پہلے عارف بھائی جواب دیجئے. دوسری لائن یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط؟ غلط کہہ رہے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں. اسکرین پر دیکھتے ہیں. اب ٹائم بھی ختم ہو گیا، چینج بھی نہیں کر سکتے. پہلا جواب غلط ہو گیا ہے. شعر اس طرح ہے، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. تحیت بھی سلام کو ہی کہتے ہیں.
اگلا سوال آپ کے لیے، آپ کے سامنے. تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، یا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کنفرم کیجئے. تیرے آگے، بڑے بڑے لاؤڈ. تیرے آگے خاک پر چمکا ہے، جھکتا ہے، جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، یا یہ نور نے پایا تیرے سجدے کا سیما نور، سجدے سے سجدے سے سیما نور کا. نور کی کا نشان پایا ہے نور نے، تو آپ سے پایا ہے. سیما نشان کو کہتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ نہیں؟ اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. پہلا جواب مشکل تھا سوال یہ. ویسے تیسرا شعر آپ کے سامنے. خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملے مومن کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے. یا خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے. چلیں جی، ویری سملر، بہت مشکل شاید. کنفرم کیجئے دوسری یا تیسری لائن. ملے مومن کو فرحت یا ملی عاشق کو فرحت. باقی آگے سیم سیم ہے، مانا سیم نہیں. یہ بھی تو تھے اور دین کی عزت. ملی عاشق کو فرحت ماہ رمضان. یا یہ نیچے والی تھرڈ، سب سے نیچے تھرڈ لائن آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ہے. ملی عاشق کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے. وسائل فردوس، امیر علیہ سنت کا شعر. کیا لگتا ہے عارف بھائی، شہباز بھائی، کیا لگتا ہے؟ صحیح جواب ہے. ملی عاشق کو فرحت. اتنا سملر ہے، میں بھی کنفیوز ہوں. اسکرین پر دیکھتے ہیں جواب. ملی عاشق کو فرحت، بالکل صحیح جواب دے دیا. ماشاء اللہ. چوتھا شعر آپ کے سامنے. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، یا کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. دوسری لائن جی شعر جیسے لکھا ہے ویسے ہی جی ایسے ہی. بیچ والی لائن سوچ لیں. جی تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. ہم بھی ہیں. شہر یار یعنی اچھا بادشاہ. اسکرین پر دیکھتے ہیں جواب. ماشاءاللہ پھر جواب صحیح دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایلڈرز کے لیے آخری شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش جانب طیبہ آہ یوں اگر جاتا، کاش جانب طیبہ آہ یوں اگر جاتا، کاش لے کے مستر قلب اور چشم تر جاتا، یا پھر چاک چاک میں لے کر سینہ او جگر جاتا. تیسری لائن. تیسری لائن چاک چاک میں لے کر چاک سینہ مانے اونچا. کھلا ہوا، عاشق کی طرح، دیوانے کی طرح. چاک چاک میں لے کر سینہ او جگر جاتا. یہ لائن ہے. جی تیسری. سوچ لیں. کنفرم ہے؟ اچھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں بڑے پرانے ہیں نا، تو یہ بہت پڑھے گئے کلاموں میں سے ایک ہے. چلے جی دیکھتے ہیں. پہلی اور تیسری لائن ہے صحیح، بیچ والی کا کہنے تعلق نہیں ہے. اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ. یعنی انہوں نے بھی غلطیاں نہیں کی، ایک غلطی کی، غلطیاں نہیں کی نا، غلطی کی اور ایک غلطی، لیکن برابر پوائنٹ ہوئے. دونوں ٹیموں نے 20 پوائنٹس حاصل کیے 25 میں سے. اور سیگمنٹ یا یہ یا وہ ختم ہوا. ماشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. دونوں ٹیموں نے اچھے انداز سے اشعار کو کنفرم کیا اور یہ ذوق نعت ہے. ماشاءاللہ 20 پوائنٹ لیے اس سیگمنٹ میں. 15 پچھلے سیگمنٹ میں تھے پوائنٹس مین نے پورے لیے. ایلڈرز نے 10 پوائنٹ لیے بیت بازی میں، اور 30 اور 35. ماشاءاللہ ابھی 5 پوائنٹ مین کی ٹیم آگے ہے اور ایلڈرز 5 پوائنٹ پیچھے ہیں. یہاں سے بھی سوال کیے جائیں گے. چلیں جی میں ایک شعر پڑھتا ہوں، شاعر کا نام یہاں سے کوئی بتائے اور عارف بھائی سے تحفے وصول کرتے جائیں. امامہ شریف، بریلی شریف، درگاہ اعلیٰ حضرت کے تبرکات. شعر بتائیے یہ کس کا ہے، شاعر کا نام بتائیے. شعر ہے چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. کس کا ہے یہ شعر؟ دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. کوئی نام بتائیں گے شاعر کا جنہوں نے ابھی تک نہیں بتایا ہو؟ ہے ہمت کرے نام لے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب. نہیں، غلط جواب. اور کوئی؟ 1-2 ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کوئی ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا ہو؟ چلے ان سے لے لیں آپ کے. جی حامد رضا خان صاحب. مفتی حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے.
صحیح جواب ہے؟ श्योर ہیں آپ یا ایسے ہی آپ نے ہوا میں تیر؟ پکا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا انہوں نے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تبرک۔ چلیں ایک اور شعر بتائیے، یہ کس کا شعر ہے؟ شعر میں پڑھ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو۔ ایسا کرے آپ دو آپشن بھی دے دیں، شاید پھر کوئی نہیں، آپشن بہت ایزی ہو جائے گا پھر۔ کوئی بتائے گا شاعر کا نام؟ کوشش کریں۔ ایک مصرع پڑھا ہے میں نے، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو۔ मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब। نہیں، کوشش آپ نے صحیح کی، قریب قریب ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ چلیں، ہاتھ نہیں اٹھ رہا کوئی، ابھی جو بھائی نے جواب دیا سیم وہی ہے، یہ بھی حامد رضا خان صاحب کا شعر ہے۔ چلیں ایک اور بتائیے، یہ کس کا شعر ہے؟ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یہ کس کا شعر ہے؟ کوئی بچہ جواب دے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر، اعلیٰ حضرت کا، کنفرم؟ کیسے پتا چلا؟ تخلص سے پتا چلا۔ پتا چل گیا، اچھا آپ نے پکڑ لیا جو میں نے دیا تھا۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے عارف بھائی کے صاحبزادے بھی۔ ماشاءاللہ، عارف بھائی ان کو بھی بریلی کا تحفہ اور ان کو بریلی شریف کا امامہ دے دیں سبحان اللہ، اگر پہنتے ہو تو، ہے نہیں؟ ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ٹیم مین اور ٹیم ایلڈرز مقابلہ جاری ہے، آخری کوارٹر فائنل، ذوق نعت اشعار کا مقابلہ جوش و خروش کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جواب دیجئے نعرے کا فیضان رضا جاری رہے، جاری رہے۔ رضا رضا ماہی بدعت رضا رضا۔ اب سیگمنٹ ہے 5 پوائنٹ کا، چاہیں تو آپ برابر ہو سکتے ہیں، چاہیں تو پھر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 5 پوائنٹ لیکن ملیں گے صرف ایک ٹیم کو۔ پیڑ پر شعر کون سا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، اور کم سے کم وقت میں اس بورڈ پہ لگانا ہے۔ جو ٹیم پہلے لگائے گی کم سے کم وقت میں اور سمجھیں گے کہ یہ شعر کون سا ہے، ان کو ملیں گے 5 پوائنٹ۔ آپ کے پوائنٹ کم ہے تو ایلڈرز کو موقع دیتے ہیں، ویسے بھی بڑے ہیں۔ تو کون آ رہا ہے آپ کی ٹیم سے؟ صدیق بھائی آ رہے ہیں۔ صدیق بھائی یہ شعر ہے آپ کے سامنے اس پیڑ پر، اور آپ کا ٹائم شروع ہوگا جیسے آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ کیا جگہ دے دیں بھائی، یہاں سے بھی جگہ دیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ اتنا سلو جائیں گے تو 3 منٹ پورے ہو جائیں گے۔ میکسیمم آپ کے پاس 3 منٹ ہے، اور آپ جتنا جلدی لگائیں گے، اب تک کسی ٹیم نے کم سے کم 55 سیکنڈ میں لگایا ہے۔ ریکارڈ بریکنگ سٹائل تو ابھی تک نہیں لگ رہا، آپ جتنا سلو چل رہے ہیں۔ 18 سیکنڈ۔ شعر سمجھ آ رہا ہے کون سا ہے؟ صدیق بھائی، ذاکر بھائی اور صدیق بھائی۔ ناصر بھائی کون سا شعر ہے؟ پہنچے ہیں؟ بہت مشہور شعر۔ بریلی چلا بریلی چلا 48۔ بریلی چلا۔ اگر آپ کو شعر اب تک سمجھ نہیں آیا تو آپ اسے سیدھا بھی نہیں کر سکیں گے، دیکھ کے شاید کر لیں، خود ہی کریں۔ سارے آپ نے لگا دیے مگر شعر تک نہیں پہنچے۔ ہاں بھائی شعر سمجھ آ رہا ہے؟ جی شعر ہی تو صحیح کرنا ہے۔ چلے میں اشارہ دیتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ چلیں جی، شعر سیدھا نہیں کیا اور یہ سیگمنٹ آپ نہیں پورا کر پائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کون سا شعر ہے؟ شعر پڑھیے۔ جالوں پہ جال پڑ گئے للہ، وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں۔ اگر کریں مشہور شعر ہے، اور آپ نے یہ سیگمنٹ میں 5 پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ چلیں جی بورڈ کو گھماتے ہیں، اور آپ اگر اپنا شعر لگا لیں کسی بھی وقت میں تو آپ کو 5 پوائنٹ ایسے مل جائیں گے۔ عارف بھائی آپ سنائیں گے؟ جالوں پہ جال پڑ گئے للہ، وقت ہے جالوں پہ جال پڑ گئے للہ، وقت ہے جالوں پہ جال پڑ گئے للہ، وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کرے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ چلیں جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ٹیم مین کا۔ آپ دیکھیں آپ شعر پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ مجرم کو بارگاہ شعر پر پہنچ گئے آپ؟ عدالت میں لائے ہیں، تختہ ہے بے کسی میں تیرا حل خبر۔ شعر کے چند الفاظ دیکھ کر یہ پہنچ گئے، سامنے والی ٹیم نہیں پہنچ سکی،
اور ٹارگٹ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, صرف شعر سیدھا کرنا ہے بس. ہاں بارگاہ پہلے عدالت کون ہے نہیں لائے میں کے بعد مشہور عدالت, ہاں بارگاہ لائے ہیں. اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے, رضا علم و حکمت رضا رضا. بارگاہ عدالت میں لائے, بڑا پیارا شعر ہے. عارف بھائی سنائیے گا پھر, کیا پتا ریکارڈ بھی توڑ دیں 55 سیکنڈ والا. چلے چلیے بریلی جا کے دیکھ چلیں ریکارڈ تو نہیں توڑ سکتے. احمد رضا پیشوا. 1 منٹ اور کچھ سیکنڈز میں ماشاءاللہ انہوں نے شعر پورا کر کے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بھائی. مدری چینل کے ناظرین, بڑا ہی پیارا شعر انہوں نے پورا کیا اور 5 پوائنٹ اور مل گئے ہیں ٹیم مین کو. ٹیم ایلڈرز 10 پوائنٹ پیچھے چلے گئے ہیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. 3 سیگمنٹ سے گزرنے کے بعد دونوں ٹیموں کا اسکور آپ کے سامنے ہے. تمام مراحل کی کارکردگی 40 اور 30, 10 پوائنٹ پیچھے ہیں ٹیم ایلڈرز. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اس سے پہلے ہمارے ناظرین کے بھیجے گئے ارشادات رضا ہمارے پاس موجود ہیں. ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ارشادات اعلیٰ حضرت یہ بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ارشاد رضا. حامی سنت رضا رضا, ماحی بدعت رضا رضا. آدمی ہر وقت موت کے قبضے میں ہے. مدقوق یعنی مریض اچھا ہو جاتا ہے, اور وہ جو اس کی تیمار یعنی بیمار پرسی میں دوڑتا ہے اس سے پہلے چل دیتا ہے. بنت تاج, کراچی. نیکسٹ. اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں. جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے. بنت رضوان, لاہور. نیکسٹ. بے شک سوائے الوہیت و مستلزمات الوہیت کے سب فضائل و کمالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہیں. بنت رضوان, لاہور, مدینہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ. جب سے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زمانے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں کائنات کے کسی بھی خطے میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. ام سارا, کراچی. واہ بھائی. نیکسٹ. عوام پر علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے. محمد سعد, مسقط, عمان. نیکسٹ. بے ادب تنہا اپنے آپ کو ہی تباہ نہیں کرتا بلکہ اس کی بے ادبی تمام عالم کو تباہ کر دیتی ہے. بنت عبد القادر. نیکسٹ. جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے. ام نور, ملتان. نیکسٹ. سنت نبوی ہے کہ جہاں انسان سے کوئی خطا واقع ہو عمل صالح یعنی نیک کام وہاں سے ہٹ کر کرے. ام نور, ملتان. نیکسٹ. سند کوئی چیز نہیں. بہترے سند یافتہ, بہترے یعنی بہت سارے, محض بے بہرا یعنی علم دین سے خالی ہوتے ہیں, اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی. یعنی سند والے بعض اوقات بے سند والے کی شاگرد بننے کے لائق بھی نہیں ہوتے. پھر آخر میں فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ. تربیلا, غازی شہر سے بنت شاکر. نیکسٹ. اس بات سے بچ جس میں معذرت کرنے کی حاجت پڑے. کوئٹہ سے بنت محمد انور اتاریہ. نیکسٹ. جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی مخالفت کی عادت سے بچیں. عائشہ محمود اتاریہ, عمر 9, کراچی, محمود آباد. نیکسٹ.
اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً یعنی بالکل باطل ہے۔ بنت افتخار، کوٹ سبزل، صادقہ بات۔ نیکسٹ، جس طرح گھروں کی زینت ان کے رہنے والوں سے ہے، اسی طرح دل کے گھر کی زینت قرآن مجید سے ہے۔ بنت عبد الباسط، جدہ۔ نیکسٹ، حرام کھانا کبھی جائز نہیں ہوتا، جس وقت جائز ہوتا ہے اس وقت حرام نہیں رہتا۔ بنت آصف، چکوال، یہ اس وقت کے لیے فرمایا جب جیسے کہ بندہ مجبور ہو جائے، کھانے کو کچھ نہ ہو، اور پھر اس وقت جان بچانے کے لیے جو کھانا جائز ہو جاتا ہے حرام، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اس وقت وہ حرام نہیں رہتا۔ کسی چیز کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اسے منع کرنے والا گویا خود حاکم اور شارع یعنی صاحب شریعت بننا چاہتا ہے۔ عصمت اللہ۔ نیکسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، جسے چاہیں عطا فرمائے۔ بنت مظہر، خوشاب۔ نیکسٹ، اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کی، اور ایسے پیارے پیارے فرمان، اتنے زبردست انداز، علم دین سکھانا، عشق رسول بڑھانا، ختم نبوت سمجھانا، یہ کمال اعلیٰ حضرت کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سنیوں کا پیشوا، عاشقوں کا رہنما، با کمال و با حیا، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، تیرے قلم کی وہ سرعت واہ، تیرے قلم کی وہ سرعت واہ، اہل قلم تو اب تک ہے حیران، اہل قلم تو اب تک ہے حیران، قربان تجھ پر سب کہیے، قربان تجھ پر جان، قربان تجھ پر احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، وہ شمع دی ہے تو نے جلائی، وہ شمع دی ہے تو نے جلائی، وہ شمع دی ہے تو نے جلائی، سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، نورانی چہرہ سر پر امامہ، نورانی چہرہ سر پر امامہ، سادہ لباس اور داڑھی نمایا، سادہ لباس اور داڑھی نمایا، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، باغات بخشش تجھ کو خدا دے، باغات بخشش تجھ کو خدا دے، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان،
ہدائی کے بخشش، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، اس کی جمع ہے حدائق۔ اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ دیوان کا نام آپ نے رکھا بخشش کے باغات۔ تو شاعر کہتا ہے کہ باغات بخشش تجھ کو خدا دے، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا خان، 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 للہ رحمت فانی پہ کر دے، للہ رحمت فانی پہ کر دے، چھوٹے سبس کی عادات عیسیاں، چھوٹے سبس کی عادات عیسیاں، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا خان، احمد 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 رضا خان، احمد رضا خان، سب ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہیے، قربان تجھ پر جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے جس میں صحیح صحیح پڑھ کر دکھانا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ میں 30 پوائنٹس ہیں، کون سی ٹیم کتنے لیتی ہے۔ شہزاد بھائی نعرہ لگا دیں، اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے، فیضان رضا کا نعرہ لگا دیں جوش کے ساتھ۔ فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حامی سنت رضا رضا، ماحی بدعت رضا رضا۔ چلیں جی، بزرگوں سے شروع کرتے ہیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ ناصر بھائی، صدیق بھائی اور ذاکر بھائی، 15 ورڈز ہیں آپ کے سامنے اور آپ نے صحیح پڑھ کر دکھانا ہے۔ صحیح پڑھیں گے تو آپ کو ہر ورڈ پہ 2 پوائنٹ ملیں گے۔ 15 پوائنٹس ہیں، تیار ہیں آپ؟ ہیں؟ شروع کریں بھائی، کیا لکھا ہے یہ؟ جی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے اور یہاں بھی دکھ رہا ہے۔ سربر آور درا، اچھا یہ لکھنے میں بھی مسٹیک ہوئی ہے، اس میں را نہیں ہوگا، سر برآور دہ۔ چلے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، جس سے جو بڑا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ جی مٹ بھیڑ، مٹ بھیڑ صحیح ہے۔ ہو بہو، جی ہو بہو، ذرا لاؤڈلی بولتے جائیے، ہو بہو ملتا جلتا۔ ماہ نبوت، ماہ نبوت، نبوت صحیح۔ شمع رسالت، سبحان اللہ صحیح سربراہ، صحیح۔ ناپید، ناپید صحیح۔ پرخطر، ناپید یعنی جو نہ ملتا ہو، پر خطر صحیح۔ وفد، وفد نہیں ہے، نہیں وفد ہے۔ وفد صحیح۔ ماتا ٹھنکا، ماتھا ٹھنکا، اوپر زبر ہے جی، صحیح۔ ماتھا ٹھنکا یعنی کسی چیز میں گھنٹی بجنا، کہیں رک جانا، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گٹھڑیاں، گٹھڑیاں درست۔ توشہ امید، توشہ امید صحیح۔ واقعہ واقع افق، واقعہ افق، افق نہیں، افق نہیں ہے، واقعہ ہے افق۔ افق کہتے ہیں الزام لگانے کا، جو بعض بدبختوں نے، منافقوں نے ام المومنین پر الزام لگایا تھا، جس پر آپ کی شان میں قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں اور آپ کی برات اور آپ کی پاک دامنی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسے اصطلاح میں واقعہ افق کہا جاتا ہے۔ افق مانے الزام، تو یہ جواب صحیح نہیں ہوا، افق اسے کہتے ہیں۔ جب بھی پڑھیں تو افق پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ دلائل، دلائل صحیح۔ انتشار، انتشار چلے بھائی آسان۔ تو آپ نے ماشاءاللہ 15 میں سے شاید صرف ایک غلطی کی ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں صحیح۔ 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 اور 14 صحیح جواب دے کر ماشاءاللہ آپ نے 28 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. کافی اس میں آسان لفظ بھی تھے لیکن مشکل الفاظ بھی تھے. چلیں جی نیکسٹ ٹیم کی طرف چلتے ہیں اور غور سے دیکھیں. آپ یہاں سیکھنے آئے ہیں, صرف انٹرٹینمنٹ آپ کے ذہن میں نہ ہو کون جیتتا ہے ہارتا ہے, سیکھ کر بھی جائیں اور ناظرین بھی سیکھیں. آپ کے سامنے بھی ہیں 15 الفاظ آپ پڑھیں گے. جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تینوں میں سے, حماد بھائی, حمزہ بھائی یا حسان بھائی. جی خون خار. خون خوار. خون خوار. خونخوار. خونخوار. خون ایک کر ڈن کریں. خونخوار. خون خار. یہ نون نہیں پڑھیں گے. نہیں خونخوار. خون خار نہیں. نہیں. کنفرم. جی. صحیح, پہلے غلط پڑھا تھا. خون خار نہیں, خون خوار. ہرزہ. خطرناک کو کہتے ہیں. ہرزہ سرائی. ہرزہ سرائی یعنی برا بھلا کہنا. صحیح جواب. صفوف سما. صفوف سما یعنی آسمان کی صفے. جل تھل. جل تھل. بنفشا. بنفشا. صحیح. کل کے رضا. کل کے رضا, رضا کا قلم. سینہ سپر. سینہ سپر. صحیح. لب شیری. لب شیریں میٹھے لب. آب دوز. آب دوز پانی میں جو چلتی ہے. ناز برداری. ناز برداری کسی کے ناز اٹھانا. نبوی می. نبوی می, نبوی بارش. واہ. کھانا بدوش. آنا بدوش. صحیح. فضول. فضول فے پر کیا ہے؟ پیش. پیش ہے, زبر نہیں ہے. زما. دیکھ لیں. جی جی. صحیح جواب. من جانب اللہ. من جانب اللہ نہیں, من جانب اللہ. من جانب اللہ. صحیح. درغت. درگت. درگت بنانا, کسی کو مارنا پیٹنا حال خراب کرنا. ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی اور آپ نے 15 میں سے 15 لفظ صحیح بتا کر 30 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ زبردست, کیا بات ہے بھائی. ٹیم مین بھی آگے ہے, ٹیم ایلڈرز نے بھی زبردست جواب دیے. نو ڈاؤٹ غلطی انہوں نے بھی تقریباً نہیں کی, ایک غلطی بہرحال ہوئی اور پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر. 58 پوائنٹس ایلڈرز کی ٹیم کے ہو گئے اور ٹیم اے مین جو آج آخری کوارٹر فائنل میں آمنے سامنے ہیں ان کے 70 پوائنٹس ہیں. 4 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کتنے پیارے پیارے الفاظ سیکھنے کو ملے. غلط لفظ پڑھنے سے آپ کے مطالعے میں, آپ کی نعت پڑھنے میں, آپ کے بیان میں کئی چیزیں جو ہیں وہ محرومی اور ناقص اور کمزور ہو جاتی ہیں. آپ کو چاہیے بیان میں, نعت خوانی میں, ایون آپ کسی بھی زبان کو بول رہے ہوں کوشش کریں اس کے الفاظ صحیح طرح ادا کریں. انگلش بول رہے ہیں تو انگلش کو بھی کوشش کریں کہ اس میں بھی ہاتھ پیر نہ توڑیں, انگلش بھی صحیح طرح بولیں. اور اردو پر ایسی مہارت رکھنے کی کوشش کریں کہ بہار شریعت, فتاوی رضویہ, ہدایق بخشش, وسائل بخشش اور دیگر فیضان سنت وغیرہ کتابیں, یہ پڑھنے سے بھی آپ کی اردو اچھی ہوتی ہے. امیر علیہ سنت کی کتابوں میں تو باقاعدہ تلفظ کی درستی کے لیے ایسے اچھے انداز بھی اپنائے جاتے ہیں زبر زیر پیش ڈال کر, اور بعض الفاظ کو الگ الگ کر کے امیر علیہ سنت کی کتاب میں لکھ کر دیا جاتا ہے کہ اس سے پڑھنے والے کی اور ویکیبلری اچھی ہو. تو آپ مطالعہ کریں بھی اور اپنی اردو کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ بات بار بار سمجھاتے ہیں, اردو اچھی ہوگی تو آپ پڑھ سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ الکریم. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نعرہ لگائیں گے فیضان رضا. رضا مخزن عظمت رضا رضا, ماحی بدعت رضا رضا. جی مدنی چینل کے ناظرین, اب شعر اشاروں میں بتانے ہیں. شعر کون سا ہے یہ ان کو نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا. شعر انویلپ سے نکلے گا اور جو بھی شعر ہوگا آپ بھی دیکھیں گے, حاضرین ناظرین سب دیکھیں گے, اور شعر کون سا ہے انہیں دیکھیے, جھومیے, لیکن پڑھنا نہیں ہے منہ سے آپ نے بھی. چلیں جی دکھائیے, یہ شعر آپ نے سمجھانا ہے. آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. یہ شعر آپ نے سمجھانا ہے. جو آپ سمجھے وہ بولیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں بولتے جائیں. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. مجھے کسی نے کہا کہ شعر اشاروں میں تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ میں سارے بتا رہے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا ہمیں. تو میں نے کہا بھائی ہم کہیں گے کہ ہمیں بتائیں کیسے آپ سمجھ رہے ہیں. کونین تسنیہ کا صیغہ انہوں نے بولا. کونین تو یوں کونین, اور میں نے کہا تھا یہ ایک لفظ بھی سمجھ جائیں تو پورا شعر سمجھ آ جاتا ہے. آپ کو سائن لینگویج آتی ہے ویسے؟ نہیں, جلدی آپ نے سمجھا دیا. شعر بھی بالکل وہی بتایا جو ہم نے دکھایا, ابھی دکھایا ابھی سمجھا دیا, اور بالکل صحیح جواب ہو گیا ہے. عارف بھائی پڑھیں یہ شعر. بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونے
خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، بہت پیارا شعر مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اب باری ہے ایلڈرز کی ٹیم سے، کون آئیں گے؟ ناصر بھائی آئیے، اور آپ دیکھیے ہمارے صدیق بھائی آپ کو کوئی شعر دکھائیں گے. آپ دونوں نے نہیں دیکھنا، تھوڑا آگے کر لیں ہاتھ تاکہ آپ کو پرچھائی بھی نہ پڑے، اور اس کیمرے میں دکھائیں اور ناصر بھائی کو دکھائیں. ناصر بھائی کی طرف کر دیں. ناصر بھائی دیکھ لیا؟ یاد ہے آپ کو یہ شعر؟ چلیں جی، شاید بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے اور آسان بھی ہو سکتا ہے. بولیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کی اچھا دوبارہ بولیں. تو شمع رسالت پروانہ آگے پروانہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ماہ نبوت. درس میں سنا دے صدیق بھائی، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ بھائی، کیا بات. رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا. تو ماہ نبوت ہے، آقا اے جلوائے جانا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک شعر اور، دونوں ٹیموں کو دو دو شعر سمجھانے اپنی ٹیمز کو. اور اب دوسرا شعر آئے گا آپ کے سامنے، آپ تھوڑا ادھر تشریف لائیں. چلیں جی، یہ شعر دیکھ لیا ناظرین نے؟ آپ نے بھی دیکھ لیا؟ تھوڑا سا پیچھے چلیں جی، غور سے دیکھ لیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بولیں تو صحیح، بولیں. ان ہر جواب پہ 5 پوائنٹ. جب آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، تب نکل جائے میرا کاش تیرے یار کے پاس. کیسے پہنچے یار؟ میں نے پوچھا آنکھ کا تو انہوں نے بتایا. ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب دے دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی. 5 پوائنٹ اور ملے ہیں ٹیم مین کو. اب ایلڈرز کی باری. آخری شعر اشارے میں سمجھائیں گے آپ. دکھائیے ناصر بھائی کو. او ہو، چلیں جی، دیکھ لیا آپ نے. چلیں جی، شاید آسان شاید مشکل، ناظرین کو بھی دکھا دیا. گویا سمندر فتاوا رضا کا بریلی ان تم اللہ. اچھا دوبارہ بنے. اللہ کا چاہا، اللہ کا چاہا، تمہارا چاہا، آپ کا چاہا، رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا. کیا بات. رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام. بہت مشکل، شاید آج کے آنے والے اشعار میں سب سے مشکل شعر، اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. سنا دیں بھائی. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. بہت اچھے انداز میں یہ مقابلہ ہوا اور دونوں ٹیموں نے 10-10 پوائنٹ حاصل کر لیے. یہاں سے کوئی اشارے کریں گے؟
میں ایک شعر دوں گا, اب ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ میں صرف دکھاؤں گا اور آپ سمجھائیں گے. یہاں شہزاد بھائی آپ سمجھائیں گے, آئیں ایک شعر آپ کو اشارہ کرنا ہے, آپ سمجھائیں اور عارف بھائی کو ہی سمجھائیں. چلیں پھر یہاں سے ایک شعر, آپ کے پاس 1 منٹ ہوگا اور شہزاد بھائی آپ نے سمجھانا ہے شعر. یہ میں دکھا رہا ہوں, 1 منٹ کے بعد پھر بتا بھی دیں گے کون سا ہے. یاد ہے آپ کو یہ شعر؟ چلے شہزاد بھائی اشارے سے سمجھائیں گے, عارف بھائی, شعیب بھائی, شہباز بھائی, تینوں سمجھیں, اور آپ لوگ بھی دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ پہنچ جائیں. کیا بولنا ہے؟ مائک میں بولیں, مائک میں عارف بھائی, مائک میں. دعا, خوشبو, پھول. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھر پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. شہزاد بھائی کو بریلی شریف کا تحفہ. اور کوئی یہاں سے آئے؟ اشفاق بھائی کے عاشق رسول, سبحان اللہ, بریلی شریف سے آیا ہوا تبرک قبول فرمائے. ہاں بھائی, کوئی آئے گا جو اب تک نہیں آئے ہوں, جنہوں نے اشارے نہیں کیے ہوں؟ آپ آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ. آپ سمجھائیں گے یہ شعر؟ شعر یاد ہے آپ کو؟ یہ پڑھنا نہیں ہے, زور سے سمجھ گئے کیا ہے یہ؟ 1 منٹ کا ٹائم ہے. علی مرتضیٰ سمجھائیں, عارف بھائی اور شہزاد بھائی کو بھی سمجھائیں. یہاں کھڑے رہیں بس. آ رہے ناظرین کو نظر, یہ تھوڑا سا آگے ہو جائے. سمجھائیے جلدی, 1 منٹ کا ٹائم ہے. بڑا پیارا شعر. یہ تو ہونٹ سے بول رہے ہیں. پھر چارے نہیں, ہونٹ نہیں لیں گے آپ کے. ہونٹ نہیں لیں گے, آنکھیں, آنسو, رونا, قلب, دھڑکن, گھبراہٹ. 20 سیکنڈ ہے. آپ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. مدینہ, مدینہ, ہمارا مدینہ یاد آ رہا ہے. مدینے سے آ گئے ہو, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. چلیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. تقریباً آپ نے سمجھا دیا, اور مشکل شعر ہے تھوڑا سا. یہ کہہ رہے ہیں آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑا ہے. تو مدینہ چھوڑنے کا اشارہ تھا, اور یہ دل پہ کہہ رہے تھے, دل پہ غم کوہ غم پڑا سر پر. اب سر نہیں, دل کیا, سر پہ ہے نا وہ. کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا. اچھی کوشش کی ہے. ان کو بھی بریلی شریف کا تحفہ. سبحان اللہ. علی رضا بھائی تشریف رکھیں. ماشاء اللہ, زبردست. مقابلہ جاری ہے. ناظرین کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. 5 سیگمنٹ سے گزر کر ٹیم مین اے اور ایلڈرز بی کتنے پوائنٹس پہ پہنچے ہیں؟ آخری 2 سیگمنٹس رہتے ہیں, اور اس سے پہلے دیکھیں اسکور 80 پہ پہنچ گئے ہیں مین, اور ایلڈر 68. 12 پوائنٹس کا فرق ہے جو کسی بھی وقت طے کیا جا سکتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں ٹیم مین سے, آپ لوگ مل کر ایک پیارا سا کلام, 2 شعر اعلیٰ حضرت کا ہمیں سنائیں. ہم بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. بات وہ کچھ تار یہ کچھ زار یا الہی کیوں کر اترے پار اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم اپنے کوچے سے نکالا تو نہ اپنے کوچے سے نکالا تو نہ ہے تو حد بھر کی
भद भर के खुदाई और हमें उनके आगे दावे हस्ती रजा उनके आगे दावे हस्ती रजा क्या बके जाता है ये हर बार हमें क्या बके जाता है ये हर बार हमें पाठ को कुछ धार ये कुछ जार हम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हजरत का कलाम पढ़ा, दो शेर सुनाए इन्होंने। अब चलते हैं सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, और अब दिलों को थाम कर गौर से आपने देखना है। अब आगे के दोनों सेगमेंट्स ये बजर राउंड है और बड़ी जल्दी जल्दी और बहुत सोच समझ कर इसमें बेल्स बजाकर आपने जवाबात देने होते हैं। अब जो सेगमेंट है उसमें मतला बताना है या मक्ता। मतला कहते हैं पहला शेर, मक्ता यानी आखिरी शेर। जो भी शेर सामने आए या तो वो मतला होगा या मक्ता। आपने मतला आने पर मक्ता, मक्ता सामने आने पर मतला उस वक्त बताना है जब आपकी बैल पहले बजी होगी। तैयार हैं दोनों टीमें? शुरू करते हैं, मतला या मक्ता। नारा लगाइए, फैजान रजा ऐसर सुन्नत रजा रजा माही बिदात रजा रजा। जी मदनी चैनल के नाजरीन, मतला या मक्ता इनकी बड़ी अहमियत भी होती है। मतला इसे मुखड़ा भी कहते हैं क्योंकि ये फेस होता है ना, कलाम का फेस, मुखड़ा यानी फेस, चेहरा। तो मतला जितना खूबसूरत हो कलाम उतना ही आला माना जाता है। और मक्ता ये बड़ा इम्पैक्ट डालता है क्योंकि कलाम उस पर ख़त्म होता है। और आप देखें आला हजरत के मक्ते कैसे एक से एक। लेकिन हमारे इस सेगमेंट में सिर्फ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब के अशार नहीं बल्कि कसीर शुआरा के अशार आ सकते हैं। तो अब देखें आपका नसीब क्या शेर आता है, गौर से देखना है। और फिर आपके सामने स्क्रीन पर जैसे ही शेर आए आपने बेल बजानी। अगर आपको उसका मतला या मक्ता पता हो, आपके पास 25 सेकंड होंगे फिर सही जवाब देने के लिए। और दुरुस्त जवाब देने पर आपको हर बार 3 पॉइंट्स मिलेंगे और टोटल 10 मतले या मक्ते आएंगे और टोटल 30 पॉइंट्स का ये राउंड है। और दोनों में से जो बेल बजाएंगे वो जवाब देंगे। शुरू करेंगे, दोनों टीमें स्क्रीन पर लाई जाएंगी और इसके बाद आपके सामने आएगा शेर। आपको जब पता हो तभी बेल बजाएं, गलती पर 3 पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं। टीम मैन 80 पॉइंट्स पर है, टीम एल्डर्स 68 पर है। शुरू करते हैं, पहला शेर स्क्रीन पर। टीम मैन, चांद से उनके चेहरे पर गैसुए मुश्क फाम दो। मुश्क फाम यानी मुश्क जैसे। दिन है खुला हुआ मगर वक्ते सहर है शाम दो। इसका मक्ता आपको याद है? अब तो मदीना लो बुला, गुम्बदे सब्ज दो दिखा, हामिदो मुस्तफ़ा रजा, हिंद में है गुलाम दो। माशाअल्लाह, आपको आता था इसका मक्ता? नहीं आता था। एल्डर्स ने बेल भी नहीं बजाई और टीम मैन ने बिल्कुल सही जवाब देकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला शेर स्क्रीन पर गौर से देखिए। हाय अब की बार भी अत्तार जो जिंदा बचे। शेर दिखाते ही काउंटर चला दिया करें, मेरे पढ़ने की वेट नहीं करें। फिर मदीने से कराची रोते रोते आएंगे। अल्लाह अकबर। अगर इस पर भी बेल ना बजे तो मैं तो सर पकड़ लूंगा। इतना आसान शायद हो इसका मतला। आरिफ भाई को पता ही होगा, मुझे 100% पता है। चले जी टीम एल्डर। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें जख्मे जिगर दिखलाएंगे। माशाअल्लाह। मक्ता जरा स्क्रीन पर रखा करें ताकि नाजरीन गौर करते रहें, वो भी तो अपना इम्तिहान लें। ये था हाय अब की बार भी अत्तार जो जिंदा बचे, फिर मदीने से कराची रोते रोते जाएंगे। और ये मशहूर शेर, इसका मतला है। मक्ता इतना मशहूर नहीं, तभी इन्होंने बैल नहीं बजाई और यही इसका मजा है इस सेगमेंट का। बिल्कुल सही जवाब देकर एल्डर्स ने भी 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा शेर स्क्रीन पर दिखाएंगे। चलें जी, बहुत आसान शायद। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। बताइए इसका मक्ता क्या है? ए हसन फिरदौस में जाएं जनाब, मुझको सहरा है मदीना मिल गया। ए हसन फिरदौस में जाएं जनाब,
मुझको सहराए मदीना हमको मुझको सहराए मदीना मिल गया। मिल गया। स्क्रीन पर देखते हैं जवाब, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। मुझको नहीं है, हमको है। हमको सहराए मदीना मिल गया। छोटी सी माइनर गलती थी, इसे मान लेते हैं। चौथा शेर स्क्रीन पर आएगा। जो कहे शेर पासे शरअ, दोनों का हुस्न क्यों कराए, ला उसे पेशे जलवाए जमजमाए रजा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। जी एल्डर्स, आपको पता था ये शेर? नासिर भाई को आता था ये शेर? ये यूं आखिर में आया, इससे भी अंदाजा हो जाता है। देखते हैं स्क्रीन पर, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, 4 शेर हो गए। 89 पर है मैन टीम, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5वां शेर, मतला या मक्ता। किसने बेल बजाई? टीम मैन। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आसान। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ये सही कह रहे हैं। कौन कौन हाथ उठाता है? सब हाथ नहीं उठा रहे, सबको श्योर नहीं है। चलें जी, डाउट में भी है कुछ, अक्सर हाथ उठ गए हैं, और स्क्रीन पर भी जवाब आएगा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह। टीम मैन 92, क्या खूबसूरत अदद है, इस पर आप पहुंच गए हैं माशाअल्लाह। लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। छठा शेर स्क्रीन पर, मतला या मक्ता। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। किसने बेल बजाई पहले? जी मेंस। चलें जी। लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले, वाह। अंधेरी रात सुनी है चराग लेके चले। शेर दुरुस्त कर लें। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। चराग लेके चले। आपको आता था ये शेर? नासिर भाई बेल क्यों नहीं बजाई फिर? उन्होंने जल्दी बजा दी, और जल्दी बजाने पर ही जवाब देने का मौका दिया जाता है, और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। छठा शेर स्क्रीन पर। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, हर तरफ है शादमानी, रंजो गम काफूर है। कोई बैल नहीं बजा रहा। रखिए स्क्रीन पर, रखिए शेर स्क्रीन पर रखिए। 7वां शेर है ये। एल्डर्स और मैन, कौन मक्ता बताएगा? हाय हाय हाय। चलें शहबाज भाई, यहां से कोई जवाब देगा? इतना मशहूर कलाम, जितना मशहूर कलाम है उतना ही गुमशुदा मक्ता, लेकिन पढ़ा जाता है। आजी आरिफ को, आपको याद है? यहां से किसी को याद है? चलें जी, स्क्रीन पर ही देखते हैं भाई, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, इतना भी मुश्किल नहीं है। शेर आप स्क्रीन पर देखिए। वो पिला मैं अहले महशर देखते ही बोल उठे, आ गया अत्तार देखो इश्क में मखमूर है। बहुत प्यारा कलाम, अभी पढ़ेंगे 12वीं में झूम झूम कर, लेकिन मक्ता इसका सबको याद नहीं था, कलाम सबको याद होगा ये। तो चलें जी, 8वां शेर स्क्रीन पर आएगा टीम मैन और एल्डर्स के लिए। फिर जल्दी बेल बजाई मेंस ने। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। आपको याद होगा तीनों को ये मक्ता, लेकिन बेल नहीं बजाई जल्दी, डरते डरते शायद, और आपने फिर जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है भाई, 100 पहुंचने वाले हैं आप। 9वां शेर आएगा स्क्रीन पर, मतला या मक्ता। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। आपको आता है इसका मक्ता? बेल आपने फिर नहीं बजाई, जल्दी आप पढ़ेंगे। टीम मैन। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, 101 पॉइंट हो गए, 30 पॉइंट का फासला आ गया। अगला सेगमेंट पूरा भी होगा कि नहीं पता नहीं है। 50 पॉइंट का सेगमेंट है अगला, तो होगा तो सही, लेकिन पूरा होगा कि नहीं वो फैसला करेंगी टीम एल्डर्स। आखिरी शेर स्क्रीन पर, मतला या मक्ता। जी, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आप पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? मतला में ये शक। चलें एक बार देख लेते हैं, रिप्ले देख लेते हैं। पहले किसने बजाई?
ہاں جی دیکھیں بھائی، بیل پہلے 2 بیلیں ہیں پھر بھی پہلے یہ بجا رہے ہیں. آپ کے پاس تو 3 ہیں لیکن آپ ٹھہر کے بڑے نا سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں ایسے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے پھر صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. 104 پوائنٹ پہ پہنچ گئے. سینچری ہو گئی بھائی. 8 صحیح جواب بتائے ٹیم مین نے اور 1 ایلڈرز نے بتایا، 1 مس ہوا. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کہ کس ٹیم نے کتنے پوائنٹ اس سیگمنٹ میں حاصل کیے. ماشاءاللہ ٹیم مین تقریباً اپنے آپ کو سیمی فائنل کے کافی قریب لے گئے ہیں. لیکن فیصلہ ہوگا آخری راؤنڈ میں کہ جو آخری راؤنڈ کے شعر پورے کریں گے، جوابات دیں گے، ان کو موقع ملے گا سیمی فائنل میں جانے کا. مطلع مقطع میں صرف 3 پوائنٹ لیے ایلڈرز نے اور 24 پوائنٹ لیے ہیں مین نے. کافی زیادہ پوائنٹس لے کر اس بار انہوں نے اپنے طرف مقابلے کو کھینچ لیا ہے، جو کہ اب ایلڈرز کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا پریشان کرے، لیکن آگے بھی چانس ہے. آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی جوابات دے کر سوچ سمجھ کر بیل بجا کر شعر مکمل کر کے مقابلے کے قریب جا سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ جس میں شعر اب پورے کرنے ہیں. شعر میں پڑھا کرتا ہوں اور جہاں پہ بیل بجے گی میں رک جاؤں گا اور پھر شعر اس ٹیم کو پورا کرنا ہے جو بیل بجائیں گے. چلتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف. نعرہ لگائیے فیضان رضا. پیسر سنت رضا رضا، ماہی بدعت رضا رضا. چلیں جی ناظرین کرام، 10 اشعار ہیں. ہر شعر کے جواب پہ 5 پوائنٹ ہیں. صحیح جواب دینے پر اور غلط جواب یا جواب نہ دینے پر آپ کو 5 پوائنٹ سے محروم ہونا پڑے گا. تو بیل سوچ سمجھ کر بجائیں. شروع کرتے ہیں. 10 اشعار ہیں اور 50 پوائنٹ ہیں. شعر ہے پہلا، بحر شبلی. جی ٹیم ایلڈرز پہلے بیل بجائی ہے. آپ بتائیں گے یہ شعر کیا ہے میرے مراد اور میں کیا پڑھنا چاہ رہا تھا. 5 پوائنٹ اگر آپ جواب دیں گے تو لے لیں گے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سبحان اللہ. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا یہ شعر اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست. دوسرا شعر، جب بیل بج جائے گی تو میں رک جاؤں گا چاہے میں نے آدھا لفظ ہی کیوں نہ پڑھا ہو. شعر ہے آہ مسجد نبوی. جی ٹیم ایلڈرز پھر شعر پورا کر. آہ مسجد نبوی آہ گنبد خضرا، آہ مسجد نبوی آہ گنبد خضرا، میں مدینہ چھوڑ آیا. اس کا اسی کا شعر ہے. آہ مسجد نبوی آہ گنبد خضرا، آہ مسجد نبوی آہ گنبد خضرا. اچھا آپ کے پاس 3 آہ مسجد نبوی آہ گنبد خضرا، میں مدینہ چھوڑ آیا. اس کا ایک جملہ آپ نہیں پڑھ پا رہے، آپ کو ہم ٹائم آہ دیتے ہیں. مسجد نبوی آہ گنبد خضرا، میں مدینہ چھوڑ آیا. کوئی ساتھ نہیں دے رہا، آپ کے ساتھیوں کو یاد نہیں آ رہا. آہ مسجد. چلیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں نے اور ٹائم دیا آپ کو. ہاں عارف بھائی، آہ گنبد خضرا. آگے ہے آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا ہے. آئے ہائے ہائے. دوسرا شعر تھا. آپ کو آتا تھا یہ شعر؟ آپ نے بیل تو بجائی؟ نہیں بجائی، تھوڑا سا بس یہ دوسرا مصرع ہی نہیں یاد آ رہا تھا. آپ نے بجائی تو تھی، نہیں بجائی نہیں ہے. چلیں جی جو 5 پوائنٹ لیے تھے بزرگوں نے وہ 5 پوائنٹ واپس ان سے لے لیے جائیں گے. چلیں جی کوئی بات نہیں. تیسرا شعر دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے خدا کی قسم. چلیں جی مین ٹیم اے نے بیل بجائی ہے خدا کی قسم. 12 سیکنڈ. بریلی چلا رضا چلیے بریلی جا کے دیکھیے. چلیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ٹائم ختم. آپ کو شعر یاد نہیں تھا پھر بھی بیل کیوں بجائی بھائی؟ کچھ اور لگا. کچھ اور لگا. چلیں جی آپ کو لگا خدا کی رضا. آپ کو آتا ہے؟ مائک پہ حضور. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے بھائی، مگر یہ 5 پوائنٹ نہیں ملیں گے. آپ کو مل جاتے اگر بیل بجاتے، لیکن سامنے والوں کو 5 پوائنٹ مائنس ہو گئے. آپ کو ثواب ملے گا اگر اچھی نیت سے آپ نے شعر پڑھا ہے تو. چلیں جی چوتھا شعر میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے آؤ مدنی قافلوں میں، آؤ مدنی قافلوں میں
آگے پورا کریں گی ٹیم ایلڈر. आओ मदनी काफले में हम करें मिलकर सफ़र. آپ उस पर हो रहमत खुदा की. دوبارہ پڑھیں شروع سے. آؤ مدنی मदनी قافلے काफले میں. में हम करें मिलकर सफ़र. آگے آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. چلیں جی آپ کا ٹائم ختم دوسری لائن اور آپ ایک چانس اور لے لیں. پڑھیں. آپ نے بھی بیل بجائی. तुम पे हो रहमत खुदा की. نہیں جی آپ غلط شعر پڑھ رہے ہیں. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. قافلوں میں. ہاں یہاں سے پورا کریں گے. کون پورا کرے گا؟ شعیب بھائی سے پورا کروائیں. सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर. بالکل صحیح جواب دیا ہے شعیب بھائی نے, لیکن پوائنٹس نہیں ملیں گے بلکہ 5 پوائنٹ کم ہو جائیں گے ٹیم ایلڈرز کے. 5واں شعر تھا یہ, اور غلط جواب ہو, جواب صحیح نہ ہو, نہ آتا ہو تو بیل نہیں بجانی چاہیے. 5واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے گئے ایک وقت میں ٹیم مین. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. سوچ لیں, گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ. معمہ یعنی یہ عجوبہ, عجیب و غریب بات. ہاں راز. غوث اعظم کا بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. 5 شعر ہوئے, 5 باقی. اور 5 باقی ہیں, اور آپ پہنچ گئے 104 پر. اور آخری شعر ہو سکتا ہے شاید یہ آپ کا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ مائنس ہوں تو کیا فیصلہ ہوگا. میرا خیال ہے فیصلہ بھی ہو گیا ہے. ایک شعر اور کرتے ہیں. شعر ہے دیکھتے کیا ہو. چلیں جی ٹیم مین اگر پورا کر دیں تو یہ پہنچ جائیں گے سیمی فائنل میں. دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آپ پہنچے محبوب خدا, یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بتا. ماشاءاللہ ٹیم مین اے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. ماشاءاللہ زبردست مقابلہ کیا انہوں نے, شروع سے ہی آگے رہے اور سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ میں کمال کر دیا. مطلع مقطع سوچ سمجھ کر سیگمنٹ میں بھی مزہ آیا. مبارک ہو آپ کو حسان بھائی, حماد بھائی, حمزہ بھائی. نعت بھی بہت اچھی پڑھی آپ نے, اور آپ مقابلہ بھی آج جیت گئے. بہت اچھے اشعار بھی سنائے اور زبردست ذوق نعت کا مظاہرہ کیا. مدینہ اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے اب تک. ایک ٹیم بوائز کی, ایک ٹیم ایلڈرز کی اور ایک ٹیم مینز کی, یہ پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں. اسکور بورڈ دکھا دیجئے. آج کے 7 سیگمنٹ سے گزر کر آخری راؤنڈ سوچ سمجھ کر میں ٹیم مین اے نے 5 پوائنٹ لیے, کیونکہ مائنس بھی ہوتے رہے پلس ہوتے رہے, اور ٹیم ایلڈر نے کوئی پوائنٹ نہیں لیا بلکہ -5 گئے, اور 109 اور 66 کافی گیپ سے آج کا مقابلہ ہوا ہے. اور مبارک ہو کہ ٹیم مین آج مقابلہ جیت چکے ہیں. آئیے 2 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے,
اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے رضا پیکر سنت رضا رضا مخزن عظمت رضا رضا ماحی بدعت رضا رضا رضا